مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ بھی سننے والوں کے دلوں کے اندر خوف الہی، خشیت الہی، محبت الہی، محبت رسول، محبت صحابہ، محبت دین اسلام کے جذبات کو پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جب آدمی نبی کریم کی کوئی بات سنتا ہے، صحابہ کے واقعات سنتا ہے، بزرگان دین علماء کرام کے واقعات سنتا ہے، تو اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے یہ کام کرنے چاہیے اور یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت سید ابو صالح رحمہ اللہ ایک دریا کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، کئی روز گزر گئے تھے، پیٹ بھر کھانا نہیں مل سکا تھا، مشکلات میں تھے، تو دریا کنارے تھے تو دریا کی جانب دیکھ رہے تھے، تو دیکھتے کیا ہیں کہ دریا میں ایک بہت خوبصورت سیب بہا چلا رہا ہے۔ اب دل فوراً اس سیب کی جانب گیا، دریا سے اس سیب کو پکڑا اور اس سیب کو کھا لیا۔ اسے کھانے کے فوراً بعد دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ جس باغ سے ٹوٹ کر یہ سیب اس دریا کے اندر گرا ہے، اس باغ کے مالک سے میں نے اجازت نہیں لی، بغیر اجازت کے یہ سیب کھا لیا ہے، اب میری آخرت خراب ہو گئی۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو بلا اجازت باغوں میں گھس جاتے ہیں، پھلوں کو کھا لیتے ہیں، گنا کھیت سے لے کر استعمال کر لیتے ہیں، اور دل کے اندر خیال تک پیدا نہیں ہوتا کہ مالک سے اجازت لینی چاہیے۔ لیکن وہ حضرت سید ابو صالح تھے، پریشان ہوئے کہ یہ سیب جو اس کا مالک ہے اس سے مجھے اب اجازت لے لینی چاہیے، اسے بتا دینا چاہیے کہ میں آپ کا ایک سیب کھا چکا ہوں۔ دریا کنارے واپس چل دیے جس جانب سے سیب چلا آ رہا تھا۔ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، بہت دور جانے کے بعد ایک باغ آیا۔ وہ باغ، اس کے جو درخت تھے وہ دریا کے بالکل کنارے تھے، اور ان درختوں کی شاخائیں وہ دریا کے اوپر ایسے تھی اور پھل وہاں پر لٹک رہے تھے۔ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ہو نہ ہو سیب اسی باغ سے، اسی درختوں سے ٹوٹ کر اس دریا میں گرائے اور میں نے کھایا ہے۔ آپ باغ کے اندر گئے، مالک سے ملاقات کی اور اپنا قصہ سنایا کہ میں بھوکا تھا، وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا، سیب آیا اور میں نے کھا لیا۔ اب وہ جو بزرگ تھے وہ بھی سید عبداللہ اسمعی رحمہ اللہ تھے، انہیں پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ کوئی بہت اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے، اس کے یہ سیب کھا لیا تو کوئی حرج کی بات تھی ہی نہیں، اسے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی میرے پاس آنے کی، لیکن یہ آیا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ وہ سمجھ گئے، سمجھنے کے بعد کہنے لگے بھائی ہم آپ کو معاف تو کر دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ کہنے لگے جی بتاؤ کیا شرط ہے؟ انہوں نے سوچا کہ ہفتہ دن، 10 دن، 2 دن، 1 دن، 5 گھنٹے مجھ سے کچھ کام کرا لیں گے، پیسے مانگ لیں گے، اور کیا۔ کہنے لگے بھائی میری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ تو ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، بہت ساری خوبصورت بچیاں، لڑکیاں مل جائیں گی، نکاح کے لیے رشتے ہو جائیں گے۔ اب غور کرنے لگے کہ اگر یہ نکاح نہیں کرتا ہوں، ان کی شرط نہیں مانتا ہوں، تو یہ ناجائز سیب میرے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اللہ اس کا سوال کریں گے، آخرت خراب ہو جائے گی۔ اس لڑکی سے شادی کرتا ہوں جو نہ دیکھ پاتی ہے، نہ بول پاتی ہے، نہ سن پاتی ہے، تو بظاہر
دنیا خراب ہو جائے گی. تو دنیا چند روزہ ہے, دنیا خراب ہو تو آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے. حامی بھر دی, کہنے لگے جی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں. نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد شام رات ہوئی. رات کو جب بیوی کے پاس گئے تو دیکھتے کیا ہیں, بہت خوبصورت نوجوان لڑکی ہے, پیاری بہت آنکھیں ہیں, اچھے سے دیکھتی ہے, بہت زبان اچھی ہے, اچھے سے گفتگو کرتی ہے اور میری بات بھی سنتی ہے. تو بہت خوش ہوئے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے جو تیرے دل میں تھا. اس کے برخلاف بات نکلی کہ یہاں تو دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے. لیکن دل کے اندر یہ خیال ضرور رہا کہ وہ سسر جی جھوٹ بول رہے تھے, یہ تو نہ آنکھوں سے نابینا ہے, نہ زبان سے گونگی ہے, نہ کانوں سے بہری ہے. صبح ہوئی, سسر جی سے ملاقات کی, کہنے لگے ایک بات تو بتائیں, آپ نے جو چیزیں بتائی تھی یہ تو اس کے اپوزٹ, اس کے خلاف, اس کا الٹا نکلا. وہ تو اچھی خوبصورت آپ کی بیٹی ہے, سب چیزیں دیکھتی سنتی اور بولتی ہے, تو پھر آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں کہی؟ تو حضرت نے بتایا کہ یہ جو میری بیٹی ہے جب سے یہ بالغ ہوئی ہے, اس کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات, اس کی آواز کسی نامحرم شخص تک نہیں پہنچے. اس نے کسی نامحرم شخص سے کبھی گفتگو نہیں کی ہے, اس لیے میں نے اسے گونگی کہا. اس کے کانوں میں بالغ ہونے کے بعد سے آج تک کسی غیر محرم شخص کی آواز نہیں پڑی ہے, اس لیے میں نے اسے بہری کہا. اور جب سے یہ بالغ ہوئی ہے تب سے آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم شخص کو نہیں دیکھا ہے, اس لیے میں نے اسے آنکھوں سے اندھی کہا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا عظیم المرتبت شخص جو ایک سیب کے لیے چلا آیا اور گونگی بہری اندھی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. دوسری طرف وہ لڑکی جس نے بالغ ہونے کے بعد نہ کسی مرد کو دیکھا, نہ کسی مرد سے بات کی, نہ اس کی زبان سے کوئی بات کسی غیر محرم کو پہنچی, نہ کسی غیر محرم کی بات اس کے کان میں پہنچی, وہ کتنی اللہ کی نزدیک اور قرب والی بندی ہوگی. اب الحمدللہ ان دونوں سے جو صاحبزادے محترم پیدا ہوتے ہیں, جو ان دونوں سے بیٹا اللہ تبارک و تعالی عنایت فرماتے ہیں, وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی عظیم المرتبت ذات اور شخصیت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی خوف الہی پر درجات بلند کرتے ہیں. آج کے اس واقعے سے آپ یہ نصیحت حاصل کریں کہ آج کے بعد کبھی بلا اجازت کسی کی کوئی چیز اٹھا کر لے کر نہیں کھائیں گے, نہیں استعمال کریں گے. میری مائیں بہنیں یہ نصیحت حاصل کریں کہ ہم آج کے بعد کسی بھی غیر محرم شخص سے بیجا فضول گفتگو, کسی بھی طریقے کی گفتگو نہیں کریں گے, بد نظری نہیں کریں گے, ان سے پرہیز کریں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.